أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. इस सूरत का नाम सूरतुल बलद है। इस सूरत की पहली आयत में बलद का लफ्ज़ आया है, इसी मुनासिबत से इसका नाम भी सूरतुल बलद रखा गया है और ये मक्की सूरत है और इस सूरह मुबारका में 20 आयत है। इस सूरह मुबारका में 20 आयत है। इसका तर्जुमा ये है, ला क़स्म बिहादल बलद, कसम खाता हूँ मैं इस शहर की,
لا اقسم بهذا البلد، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی، وانت حل بهذا البلد، اور تجھ پر قید نہیں رہے گی اس شہر میں، ووالد وما ولد، اور قسم ہے ووالد وما ولد، اور قسم ہے جنتے کی اور جو اس نے جنا، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البلد ہے اور یہ مکی سورت ہے اور اس میں 20 آیات ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بهذا البلد، اور آپ اس شہر میں اترے ہوئے ہیں، حل اترے ہوئے ہیں بهذا البلد، اس شہر میں، ووالد وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں والد کی اور اولاد کی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں، فی کبد مشقت میں، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کسی کا بس نہیں چلے گا، یقول اہلکت مالا لبدا، یقول وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کی 2 آنکھیں، عینین 2 آنکھیں، ولسانا اور زبان، وشفتین اور 2 ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے 2 راستے دکھائے، فلقتحم العقبہ، پس وہ نہ داخل ہوا عقبہ گھاٹی میں، وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا سمجھے عقبہ کیا ہے، یا تجھے کیا خبر کہ وہ گھاٹی کیا ہے، فک رقبہ، گردن چھڑانا یعنی قیدی کو آزاد کرانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں، یتیما ذا مقربہ، قرابت دار یعنی رشتہ دار یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو، ثم کان من الذین آمنوا، ثم کان پھر ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، آمنوا ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور انہوں نے وصیت کی، باہم صبر کی اور باہم رحم کھانے کی، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں خوش نصیب، والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بدبخت لوگ ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہے بن کی ہوئی، یعنی انہیں آگ میں بند کر دیا جائے گا۔ اور اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس سورت کا موضوع انسان کی سعادت اور شقاوت ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی زندگی محنت اور مشقت اور جفاکشی سے عبارت ہے، کبھی فقر و فاقہ، کبھی بیماری، کبھی دکھ، کبھی حوادث اور آلام، پھر بڑھاپا اور موت، قبر کی تاریکی اور منکر نکیر کے سوالات، قیامت اور اس کی ہولناکیاں، غرض کی ابتدا سے انتہا تک مشقت ہی مشقت ہے۔ اس کے بعد ان کفار کا تذکرہ ہے جنہیں اپنی قوت پر بڑا گھمنڈ اور ناز تھا، وہ فخر و ریا کی نیت سے اموال خرچ کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو آنکھوں، ہونٹوں، زبان اور ہدایت جیسی نعمتیں یاد دلائی گئی، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ان نعمتوں کی اللہ رب العزت نے یاد دلائی۔ پھر قیامت کے شدائد و مصائب کا تذکرہ ہے کہ جن سے ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز چھٹکارا نہیں دے سکتی، اور سورت کے اختتام پر انسانوں کو اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس اونچی گھاٹی عقبہ سے مراد وہ اعمال ہیں جو نفس پر شاق گزرتے ہیں، یعنی انسانوں کی گردنیں چھڑانا، غلامی سے، قید و بند سے اور جہنم کی آگ سے، اور اسی طرح یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور اس کے ساتھ چند اور صفات کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی ایمان باللہ،
اللہ کی ذات پر ایمان لانا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا اور آپس میں رحم کی وصیت کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید سمجھ کر تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔